والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے خطاؤں سے بچتے ہیں، بے شرمی سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ بڑے گناہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مورتیوں کے سامنے جا کر کے سر جھکائے یہی بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بے گناہ کو جا کر کے صرف قتل کر دے، یہی بڑا گناہ ہے۔ بڑے گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جائے اور کسی کو پکڑ کر کے اس کا مال چھین لے، یہی بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا گناہ وہ بھی ہے جو ہم فون میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بڑا گناہ وہ بھی ہے جو ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بڑا گناہ یہ بھی ہے جو ہمارے پاس امانتیں ہیں، ہم ان امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی چیز کے ذمہ دار ہیں اور اپنے ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، ناانصافی سے بچتے ہیں، کسی پر ظلم کرنے سے بچتے ہیں، کسی کا حق مارنے سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، بڑے گناہ یہ بھی ہیں، کامیابی انسان کو آخرت میں جو ملنے والی ہے ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان کے آرزو کے خلاف کوئی کام ہو جائے، انسان کے تمنا کے خلاف کوئی کام ہو، انسان کی آہ اور چاہت کے خلاف کوئی کام ہو، انسان کا کہیں پر ذاتی نقصان ہو رہا ہو، کہیں ان کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچ رہی ہو، کہیں ذاتی طور پر ان کا ہلکا پن محسوس کیا جا رہا ہو، غاضبو، وہاں پر وہ غصہ ہو رہا ہے، آگ بگولا ہو رہا ہے، دل ملا رہا ہے، اچھا میرے خلاف ایسا کہہ دیا، مجھے اتنا ہلکا سمجھ لیا، مجھے اتنا معمولی جان لیا، غاضبو، غصہ ہو جائے، اب وہ انتقام لینے لگ جائے۔ لیکن کامیابی ہونے کے لیے نہیں ہے جو انتقام لے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان کا ذاتی نقصان بھی ہو رہا ہے، ذاتی طور پر ان کو ہلکا بھی کیا جا رہا ہے، ذاتی طور پر ان کے مفاد کے نقصان پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، ان کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ غاضبو، آگ بگولا بھی ہو رہا ہے، غصہ بھی ہو رہا ہے، قریب ہے کہ وہ بدلہ لے لے، کوئی قدم اٹھا لے۔ ہم یغفرون، لیکن آخرت یاد آتی ہے کہ نہیں، ہمارے ذاتی طور پر ٹھیس پہنچا رہا ہے نا، بدلہ نہیں لینا، یغفرون، اس کو معاف کر دینا ہے۔ معافی کب ہوگی؟ غصہ آئے گا، اب غصہ انسان کو کب آئے گا؟ آپ کے خلاف کوئی کام ہو تبھی تو غصہ آئے گا۔ غصہ آیا اور انتقام لے لیا، پھر کیا کمال کیا آپ نے؟ غصے میں معاف کر دیا، بخش دیا، درگزر کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے خاطر، اپنے مفاد کے خاطر، اپنی چاہت کے خلاف کوئی کام ہو جانے کے خاطر کسی سے کمی انتقام اور بدلہ نہیں لیا، الا ما تنتہی کا عز و جل، ہاں کہیں اللہ کی جو ہے تقدس کی حرمت کیا اللہ کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہو، کہیں شریعت کے شیرازہ کو منتشر کیا جا رہا ہو، کہیں شریعت کے قانون کو توڑا جا رہا ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت ہوا کرتا تھا، آپ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو، غصہ تو انسان کو اسی وقت آئے گا نا جب ان کے خلاف کوئی کام ہو، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ ایسا کیا، ٹھیک ہے آنے دو موقع، اس کو چکھاؤں گا مزہ۔ میرے دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا، ٹھیک ہے
آنے دو موقع چکھاؤں گا اس کو، پھر آخرت میں کامیاب نہیں ہوگی، اس سے نہیں ملے۔ اللہ آگے فرماتا ہے والذین استجابوا لربہم، آخرت میں کامیاب وہ لوگ ہونے والے ہیں جو کسی غلط کام کے لیے قدم تو اٹھا دیتے ہیں، دل میں نفرتیں بھر لیتے ہیں، عداوت و دشمنی کے لیے پورا حتمی فیصلہ بھی کر لیا ہوتا ہے، لیکن رب کی آیتیں ان کے سامنے پہنچ جاتی ہے، رب کا حکم ان کے سامنے آ جاتا ہے، حدیث رسول ان تک پہنچ جاتی ہے، پھر کیا کر لیتے ہیں؟ فوراً پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں، رب کا حکم ہے، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اپنے ذات کے خاطر، اپنے مفاد کے خاطر جا رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، اس کام سے میری آخرت کا ثواب برباد ہو جائے گا، آخرت میں ہمیں ناکامی ہاتھ آئے گی، رک جاتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ میرے خلاف جو کام کیا گیا ہے وہ میرے ذاتی نقصان ہے، مجھے کمتر سمجھا گیا ہے، مجھے حقیر سمجھا گیا ہے، مجھے کوئی درجہ نہیں دیا گیا ہے، اور غلط کام کرنے جا رہا تھا، رب کی آیتیں پہنچ گئی، غلط کام سے رک گئے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ غلط کام قدم اٹھا لیے کر دیتے تو ناکامی، رک گئے اس کام سے، باز آ گئے حدیث کو سن کر کے، نفرتیں ختم کر لی، عداوتیں ختم کر لی، دشمنی ختم کر لی، دریا دلی کا اظہار خود کیا، جانے دو جو جیسا کرے گا آخرت میں ویسا ہی نتیجہ ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ ہمیں اس دنیا کی چند چیزوں کی چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے، ہم بڑا دل دکھا کر کے اگلے کو معاف کرتے ہیں، جانے دو، پھر کامیابی انہی کے لیے ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہے جمعہ کا دن ہے، آج تو چھٹی میں ہے نا، چھٹی میں ہے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ میں آ گئے خطبہ سننے کے لیے۔ اصل میں کہاں جانا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے نا، عصر کی نماز، اذان تم دے دینا، نماز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اذان اگر ہم دیتے ہیں تو تم دے دینا، ٹھیک ہے؟ چلو گھومنے نکل جانا ہے، عصر گھوم رہے ہیں، مغرب میں گھوم کر کے راستے میں ختم ہو گیا، نماز کی کوئی آتا پتہ نہیں، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ فجر میں تو کام کر کے آئے تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کامیابی ان کے لیے تھوڑا، کامیابی ان کے لیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فریضہ اللہ کی جانب سے ہے، اگر اس فریضے میں ہم نے کوتاہی کی، ہم نے کوئی بھی کمی کی، ہم نے اس کی ادائیگی میں سستی کی، کاہلی کی، تو ناکامی ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، یہ سوچ کر کے نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو کامیابی ان کے لیے ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کوئی بھی کام کرتا ہے تو آپس میں مشورہ کرتا ہے اور مشورے سے اس کام کو طے کرتا ہے، لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ ارے فلاں سے مشورہ لیا نا، ان کا مقام بڑھ جائے گا، وہ سمجھے گا اچھا مجھے بھی پوچھتا ہے، مجھے بھی کوئی درجہ دیتا ہے، ان کو مت پوچھو۔ کیوں پوچھو گے اس کو؟ ان کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، ان کا کیا ویلو ہے، کیا پوزیشن ہے، کیوں پوچھیں گے؟ مت پوچھو، پوچھو گے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور قرآن کیا بتا رہا ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کوئی کام کرو تو پوچھ کر کے، مشورہ کر کے، طے کر کے، جو اچھا ہو اس کام کو کرو، اس میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المومنین تھے، اس تعلق سے ان کا آئیڈیل دیکھیے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دشمن آتا ہے خنجر مار کر کے آپ کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کے کرتے ہیں، زوردار کی چوٹ بھی لگتی ہے، قرآن کی تلاوت چالو ہے، خنجر مار دیا جاتا ہے میرے بھائی، بدن سے خون کے فوارے چھوٹتے ہیں، اسی زخم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ کہ روز گزرتا ہے، آخر میں ان کو یہی امید ہو جاتی ہے، لگ رہا ہے کہ اس چوٹ سے میری وفات ہو جائے گی، بچ نہیں سکوں گا، خلیفۃ المومنین تو ہوں لیکن میرے بعد میں کسی کو اختلاف نہیں ہونے دوں گا۔ صحابہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں سن لو، میں خلیفۃ المومنین تھا لیکن میں تمہارے سامنے کچھ ناموں کو پیش کر
کرتا ہوں، میرے نزدیک حضرت علی ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 6 صحابہ ہمارے نزدیک خلیفہ کے مستحق ہیں۔ ان 6 لوگوں میں سے جس کو چاہو اپنی خلافت کے لیے انتخاب کر لو۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین ہے، مشورہ لے رہے ہیں، کیا ضرورت تھی مشورہ لینے کی؟ پاور ان کے ہاتھ میں تھا، حکومت ان کی تھی، کہتے نہیں حضرت عثمان خلیفہ رہیں گے بھائی، کسی کو چوں سے چاؤ نہیں کرنا ہے، وہ ہوں گے خلیفہ، بس تم لوگ مان لو گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، کہہ دیتے۔ کیا ضرورت تھی 6 لوگوں کے نام پیش کرنے کی؟ پیش کیے، صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا، طے پایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے لیے متعین کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، مشورہ کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو پتہ کیا چلا کہ ہمارا سارا کام مشورے سے طے ہونا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، بدزنی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں اس سے ختم ہوتی ہے، غلط فہمیاں، انسان کچھ نہیں سمجھتا ہے، صرف غلط فہمیاں انسان سے دور ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل سے کسی کے دل میں غلط فہمی نہیں ہوتی ہے تو انسان محبت کرتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے، دور نہیں بھاگتا، عداوتیں ختم ہوتی ہے، حسن ظن اس کے بارے میں رکھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، معاملہ خوشگوار ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے اس انسان کو جو روزیاں دیا ہے، ہم نے جو کچھ بھی دنیا کے وسائل دیا ہے، ان وسائل کو، ان روزیوں کو اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ کہ اگر 10 روپیہ بھی اگر ہم مسجد میں دیں تو سب کو دکھا کر کے ڈالیں گے، یہ نظریہ ہو گیا، یہ حالت ہو گئی ہم لوگ کی، اتنے پیچھے چلے گئے ہم لوگ، دکھا کر کے ڈالیں گے۔ کچھ روپیہ دے تو ہم کہیں گے ارے اس کام کے لیے ہم نے اتنا روپیہ دیا تھا اور یہ کام اتنا ایسے ہوا ویسے ہوا، طرح طرح کی باتیں کہیں گے۔ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کا تذکرہ کر لیا تو ثواب سے آپ محروم ہو گئے اللہ کے بندے۔ اس لیے جو کام کیا جائے اللہ کی رضا پہلا مقصد اس میں رکھا جائے کہ نہیں مسجد، مدرسہ یا غریب اور یتیم اور دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں جو ہم دھیان دے رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے بتانا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں ہے، اس سے ہم کو اللہ کو، اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب سے بدلہ لینا ہے، آخرت میں کامیابی، یہ ہمارا نظریہ اور مقصد ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ لوگوں کے لیے ان کے خواہشات کی چیزوں کو محبوب، مرغوب اور پسندیدہ کر کے خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ وہ محبوب، محبت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے بیان کیا، من بیان اللہ کہتے من النساء والبنین، عورتوں سے محبت کرنا۔ محبت، عورتوں سے محبت کوئی خراب تھوڑے ہے، اگر ازدواجی رشتے میں ہے، وائف ہے، بیوی ہے، اچھی چیز ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، حدیث بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی اگر کوئی چیز بہترین ہے، دنیا کی کوئی چیز قابل تعریف ہے تو وہ نیک بیوی ہے، تو اس سے محبت کرنا تو درست ہے، لیکن اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ناجائز محبت، غلط تعلق جو آج آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، جس کی طرف نوجوان بڑھ رہے ہیں، فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، طرح طرح کی جو ہے نوجوانوں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر بگاڑ اور فتنے اور فساد آ رہے ہیں، جس طریقے سے مسلم نوجوان اس میں گھستے چلے جا رہے ہیں ویسے مسلم یونگ کیا کہتے ہیں لڑکیاں بھی اس میں دیوانی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وبال جان ہے۔ بیٹوں کی محبت، اگر کسی کے پاس بیٹے زیادہ ہیں تو بیٹے کی محبت غلط تھوڑا ہے۔ ایک آدمی اپنے اولاد اس لیے پیدا کرے، ان کے پاس 6-7 بیٹے
بیٹے ہوں وہ سوچے ہمارے بیٹے ہمارے محلے کی قوت بڑھائے گی، ہمارے بیٹے ہمارے جو ہے نوجوان ہمارے معاشرے کے اندر خرابیوں کو روکنے کے کام آئیں گے، ہمارے مسلم تنظیموں کی طاقت کو بڑھائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیٹوں کی محبت قابل تعریف ہے، لیکن یہی بیٹے کی محبت میں ان کی زندگی بنانے میں اب اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں۔ آپ کے والد والدہ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کے چکر میں دوسرے کے حق مار رہے ہیں کہ بیٹوں کی آخری زندگی بنانا ہے، بیٹوں کی زندگی بیٹوں کے چکر میں حقوق لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، بیٹوں کے چکر میں مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، بیٹوں کے چکر میں رشتہ داری کو توڑ لے رہے ہیں، بیٹوں کے چکر میں اپنے مالوں کا زکات نہیں نکال رہے ہیں۔ یہ بیٹے پھر مذموم ہے، وبال جان ہے اپنے لیے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کو بھی انسان کے لیے کیا کہتے ہیں پسندیدہ بنا دیا۔ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے خزانے کی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، دوسرے کو حقیق سمجھنے لگے، دوسروں پر غلط روب اور دبدبہ جما رہے ہیں، دوسروں پر جو ہیں اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو یہ مذموم ہے۔ مالوں کا زکات نہیں نکال رہے ہیں، تو یہ مال آپ کا اژدہا بن کر کے، سانپ بن کر کے آپ کے پیچھے دوڑے گا، آپ بھاگ رہے ہوں گے، مال آپ کے پیچھے سے آواز دے رہا ہوگا، انا کنزکما، اے لوگ، اے مالک، اے میرے صاحب، تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو تیرا خزانہ ہوں، میں تو تیرا مال ہوں، تو نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے بیٹوں کی محبت میں، تو نے جمع کر کے رکھا تھا اپنی اولاد کی محبت میں، آج آؤ تو صحیح، میں تجھے بتاتا ہوں مال کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مال وبال جان ہوا، یہی مال ہے جس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راہ میں لٹایا، دینی کاموں میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا میں بشارت مل گئی، عبد الرحمن تم جنتی ہو۔ یہی مال ہے جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کو سمیٹ کر کے، ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے آپ کے خدمت میں لا کر کے رکھ دیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہی خدمت تھی مالداری کی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر تم بھی جنتی ہو۔ ابو بکر، دنیا کے اندر میں نے ہر انسان کے حقوق کا، ہر انسان کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر ایک ایسا انسان ہے اس کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، یہ خدمات تھی مال کی۔ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس کے ذریعے سے دینی کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفالت کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے یتیموں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے غریب اور یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، تو یہی مال آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس مال کو سمیٹ کر کے اپنی اولاد کی محبت میں رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے وبال جان بھی ہے، خطرناک بھی آپ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور نشان زدہ گھوڑے کی محبت کو انسان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی۔ نشان زدہ گھوڑا پرانے زمانے میں گھوڑے کا چلن تھا، خوبصورت گھوڑا، اس پر کوئی نشان لگا دیتے تھے، جہاد کے کام میں لینے کے لیے اس کو کھلاتے پلاتے موٹا تازہ کر کے ٹرننگ دلا کر کے رکھتے تھے۔ اور آج کے دور میں اگر کہیے تو نئی ماڈل کی گاڑیاں آپ رکھ لو، اس کے ذریعے سے دوسروں پر فخر کرو، دوسروں کو کمتر سمجھو، اس کے ذریعے سے غرور اور گھمنڈ میں آ جاؤ، وہی آپ کے لیے وبال جان ہے۔
وہی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے، لیکن وہی گاڑی آپ کے پاس ہو، آپ کی سوچ اور نیت یہ ہو ہمارے محلے میں جب کسی کی ضرورت پڑے گی میں اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت بھی کروں گا۔ کوئی لاچار اور بے بس آدمی ہوگا جس کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑے گی، کہیں جو ہے غم کے موقع پر جانے کی ضرورت پڑے گی، اس گاڑی کے ذریعے سے میں کبھی خدمت بھی قوم کا انجام دوں گا۔ تو یہ آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ کھیت کی محبت، پراپرٹی کی محبت کی وجہ سے لوگ تو نمازوں سے غافل، دین سے غافل، آخرت سے لاپرواہ، انہی چیزوں کی وجہ سے تو ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سن لو کائنات کے لوگوں، غور سے سنو، الا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ، کہ سن لو پوری کی پوری دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے ذرائع ہیں، اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے ذرائع ہیں، پوری کی پوری دنیا ما فیہا، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں وہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے ذرائع ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں جو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے ذریعے بھی ہے، وہ کیا ہیں؟ بے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کے راستے میں اچھے کام، او ما والاہ، یا وہ کام جو اللہ کو پسند ہو، یا وہ کام جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہو، یا وہ کام جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو بندے سے، وہ کام ملعون نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کی عبادت یا وہ کام جن کاموں کا کرنا اللہ کو پسند ہے، جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، وہ کام ملعون نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے ذرائع نہیں ہیں۔ او عالمن او متعلمن، یا کوئی دین کا جانکار ہے، دین میں فقاہت رکھتا ہے، دین میں سمجھداری رکھتا ہے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، شریعت کے مطابق بسر کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ عالم بالدین، وہ دین کا سمجھدار، وہ دین کا جانکار، وہ دین کا نالج رکھنے والا شخص بھی ملعون نہیں ہے۔ او متعلمن، یا دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دین کو سیکھ رہا ہے، دین میں فقاہت حاصل کر رہا ہے، وہ بھی ملعون نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا وہ ہے، بار الہ جو دنیا کے مختلف قسم کے فتنے ہیں، یا اللہ جو آزمائش کے ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع سے ہمیں بچتے رہنے کی توفیق دی مولا۔ یا اللہ دنیا کے اندر جو ملعون چیزیں ہیں، تیری رحمت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام فتنوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ تیرا پسندیدہ تیرا ذکر ہے، تیری عبادت ہے، تیرے وہ کام ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ اس طرح کے ہر کام ہم سے لے، اس طرح کے ہر کام تو ہم کو کرنے کی توفیق دے مولا۔ اللہ جب تک تو اس دنیا میں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔